آج کے خطبے کے تعلق سے مختصر آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ جو 12 مہینوں کے نام جو ہیں اور اللہ نے سال کے اندر جو 12 مہینے پیدا کیے ہیں، یہ کس نے بنایا اس کو اللہ ہی نے بنایا۔ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی وقت 12 مہینے اللہ کے آتے ہیں، کوئی دوسرے مذہب کے لوگوں نے نہیں بنایا۔ اللہ نے صاف فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا جس دن یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے آج تک قیامت تک سال کے 12 مہینے چلے ہوئے، یا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ پھر اس کے اندر 4 مہینے حرام مہینے ہیں، یعنی اس کی حرمت اللہ نے برقرار رکھی ہے۔ یہ 12 مہینے کون سے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے، عربی الفاظ کے ہیں، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام۔ یہ 12 مہینے ہیں، یہ عربی کا الفاظ ہے، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 12 مہینے ہیں اور اس کے مہینوں کے نام یا حدیث پاک نام ہیں، یہ بھی اس لیے نہیں رکھے ہیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبانی ہم تک یہ نام پہنچے ہیں۔ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 تو متوالیات ہیں، مسلسل ہیں۔ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس میں سے ایک ہے رجب۔ ان 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا کہ عربوں کے اندر جب جنگیں چلتی تھیں تو عربوں کے ان کے اندر ایک معاہدہ بنتا تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہم کسی کو قتل نہیں کریں۔ اگر کوئی دشمن بھی نہیں جاتا تھا اس وقت بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ حکومت کی قسم یہ وہ بھی مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے اس کو، کفار بھی مانتے تھے، چاہے کتنی بڑی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو۔ لیکن یہ 4 مہینے جب داخل ہو جاتے تھے تو پھر کوئی ایک دشمن بھی، سب قابو ہے، سب کو اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس 5 لحاظ اور اس وعدے کا خیال کرتے تھے اور کوئی ایک آدمی بھی اس آدمی پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ حج والوں کے لیے، عمرہ والوں کے لیے ہجرہ کا جو مہینہ ہوتا ہے، جو خانہ کا جو مہینہ ہوتا ہے، یہ ان مہینوں میں حاجی جاتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، تو ان پر کوئی حملہ نہ ہو، اس لیے ان کے اندر معاہدہ ہوتا تھا۔ برابر 4 مہینے ہم کو چاہیے کہ ہم ان 4 مہینوں کے حکومت کی قدر کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے یہاں 12 مہینے اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عاشورہ ہے، 10واں دن۔ عاشورہ اس کے اندر واقعات بھی ہوئے، مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کے بعد سامنے اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ یہ بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے، فرعون کے ظلم سے، فرعون کے بربریت سے، فرعون کی تشدد سے ان کو بچا دیا گیا، نجات دے دی۔ اس واقعے کو ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں فرعون جو تھا اپنے بادشاہ کا ہاتھ دیکھ رہا تھا، اس کو کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے بتایا کہ اس ملک میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تم بادشاہ نہیں بنو گے، لوگ اس کو تسلیم کریں گے، آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو اس سے پریشان ہو گیا، اب اس نے اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنی شرطا کو حکم دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ یہاں پر پیدا ہوگا اس کو ہم قتل کرنا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، یہ بچے کے خاطر جس کو آگے جا کر نبی بننا تھا، لیکن اس نبی کے خاطر، ایک بچے کے خاطر فرعون نے لوگوں کو حکم دیا۔ اب جہاں جہاں پر معلوم ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، بچوں کو ان کی ماؤں کی گودوں سے اٹھا کر لے جاتا تھا اور ان کو قتل کرتا تھا۔ ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کر دیا، لیکن اللہ کی جو سنت اور اللہ کی جو قدرت ہے وہ سامنے آ کر رہی۔ جس بچے کے لیے فرعون نے
ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور منصوبے بنائے، لیکن اللہ کا قانون ایسا ہوا کہ اس بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ کتنی بڑی قدرت والا اللہ ہے۔ اس بڑا واقعہ ہے، اس کے اندر میں جانا نہیں چاہتا، بہت سے بچے ہمارے ماشاءاللہ جانتے ہیں اور سب اس واقعے کو ہم بار بار آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال جس بچے کے خاطر ہزاروں بچوں کا قتل ہوا، اللہ نے ایسا انتظام فرمایا، اس بچے کو اسی گھر میں سے پرورش اور بڑا بنا، اور پھر دودھ پلانے کا انتظام کیا گیا، اس کی ماں کو وہاں پر لایا گیا، سب کچھ ہوا۔ اور جب بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور نبی بننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں حضرت محمد تھی، ان کو اللہ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے کچھ ایسا معاون مجھے بنائیے کسی کو، تاکہ ہم دونوں مل کر اس کام کو انجام دیں۔ تو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا، اس کی ذمہ داری دی گئی، اور پھر فرعون تک دونوں مل کر جا کر بات پہنچائے۔ خفا ہو گیا، لیکن بار بار بات پہنچاتے رہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبودیت، اللہ کو اپنا خالق سمجھنا، اپنے کو معبود اور اس کو معبود سمجھنا، اپنے کو آپ سے سمجھنا، اس کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے رہے۔ حالانکہ بڑی نرمی کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جائیے ان کے پاس اور ان کو نرمی کے ساتھ بیان کیجیے۔ سب ہوا، آخر میں یہ ہوا کہ فرعون نے نہیں سمجھا، فرعون اپنی سرکشی پر اڑا رہا۔ اللہ نے اس کا انتقام لے لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آپ نکل جائیے اور اس شہر کو آپ چھوڑ دیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ ان کے پیچھے فرعون کا لشکر لگا رہا۔ آگے گئے تو دیکھا کہ سمندر ہے، اب پار کیسے ہوا جائے؟ اللہ کے عیسیٰ کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میرے ساتھ پوری قوم ہے اور سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، میں کیسے پار کروں سمندر کو؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو سمندر پر ماریے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر پر مارا تو 12 راستے بن گئے۔ سمندر پورا اس طرح سے جیسے کہ برف کی جو سیل ہوتی ہے اس طرح سے پورا سمندر ایسا کھڑا رہا اور وادی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے اور فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، ہم بھی نکل جائیں۔ فرعون بھی نکل وہاں سے اس راستے پر چل پڑا۔ جب بیچوں بیچ پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب پار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا تو پانی ہل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے ڈوب گیا۔ یہ وہ دن تھا 10واں دن محرم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ اس لیے یہودیوں نے بہت سے یہودی آباد تھے مدینے میں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نبی بن کر آئے اور پھر 40 سال کا آپ کا عرصہ گزر گیا، پھر اس کے اوپر اور 13 سال گزر گئے، پھر اللہ رب العزت نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دیا۔ تو آپ جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا آج کے دن یہودی آپ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے اسی دن فرعون کے لشکر سے، اس کے ظلم، اس کی بربریت اور اس کے تشدد سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس کے شکرانے میں ہم سب یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات عطا فرمائی۔ تو اس نے پاک علیہ السلام فرمایا ہم آپ سے زیادہ اس نبی کے حقدار ہیں، اور اپنی امت کو حکم دیا کہ آپ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں اور نصارہ کی مخالفت کیجیے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات پر ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں 2 دن روزہ رکھنے کا ہم کو حکم دیا۔ اب اس روزہ رکھنے پر ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے پر جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو 2 باتیں معلوم کی، اس دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر یا ان کی خوشی پر روزہ نہیں رکھتے، بلکہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نجات کا فرمائی تھی. یہودیوں نے اپنے نبی کو نجات دینے پر شکرانے کو روزہ رکھا تھا، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا کہ آپ بھی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کے ہم زیادہ حقدار ہیں، اس سے ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہودیوں کی مخالفت کر دی جائے. اب ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دو چیزیں یہودیوں نے ہمارے دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ ہمارے ایمان کے تعلق سے ہو، ہمارے رسم و رواج کے تعلق سے ہو، یا ہمارے اور دوسری چیزوں سے تعلق سے ہو. ان سے ہم کو کیسے بچنا چاہیے؟ یہودیوں کی مخالفت بھی سنت ہے اور سنت پر ثواب ہے، لیکن اللہ میں معاف فرمائیں آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہودیوں کو دیکھتے ہیں اور ہم کو اپنی تاریخ ہم کو آگاہی نہیں. تو ایک مثال دیتا ہوں، آج کل کسی کی شادی کا ایک سال گزر گیا، آپ اس پر خوشیاں مناتے ہیں، اس پر کیک کاٹتے ہیں، اس پر نہ جانے پھر مجلسیں قائم کرتے ہیں، دو احباب بلایا جاتا ہے. کیا ہے؟ شادی پر ایک سال گزر گیا. اسی طرح سے برتھ ڈے پر تاریخ پیدائش میرا دن ہے پیدائش کا، اور نہ جانے دنیا کو دکھا رہی ہے کس کی علامت ہے؟ یہودیوں کا علامت. جن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں اور نصارہ کی مخالفت کرو، اور آج ہم ان کے رسم و رواج کو، ان کے طور و طریق کو اسلامی طرز پر ہم اپنا رہے ہیں. خصوصاً اس کا ہمارے عورتیں ان کی نظارے میں کیا سن رہا ہوں مجھے پتا نہیں ہے کہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ جہاں سے تحفے تحائف دیتے ہیں، کیوں؟ ہماری شادیوں پر ایک سال ہو گیا، ساس کی طرف سے، سسر صاحب کی طرف سے، بیوی کی طرف سے اپنے شوہر کے ہاتھ میں سب چیزیں بھیجی جا رہی. اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں جیسے میں نے کہا کہ کیک کاٹنا اور اپنی پیدائش کا دن منانا، یہ سب اسلام کے خلاف، یہ سب شریعت کے خلاف، اسلام اس کی اجازت نہیں دی. ہمارے یہاں سے دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، کچھ لوگ عاشورہ کے دن کو بھی عید مناتے ہیں. تو ہم کو چاہیے خالق الیہود والنصارى، اپنے لباس کے اندر، لباس اگر ہم پینٹ پہنتے ہیں تو پینٹ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنوں سے نیچے نہ رکھیں. ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہودیوں کی علامت ہے، نصارہ کی علامت ہے، عیسائیوں کی علامت ہے. اگر ہم کو پہننے کی ضرورت پڑے تو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی طریقے کے مطابق اپنی نظام ہو، اپنے پاجامہ ہو، اپنا پینٹ ہو ٹخنوں سے اوپر. اور آج کل جو چھوٹی چھوٹی نکر پہن کر گھومتے ہیں، اپنے شبد کو کھول کر گھومتے ہیں، غیروں کو دیکھیے آپ، کوئی طریق نہیں ہے. عورتوں کے سامنے جا رہے ہیں یا ایک اچھے معاشرے میں جا رہے ہیں، اچھی میٹنگوں میں جا رہے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے. ان کا دیکھا دیکھی ہماری نوجوان نسل ان کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم ایسا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے. یہ ادب کے خلاف ہے. ایک تو ادب کے خلاف، دوسرا یہ جو لباس ہے اللہ کے رسول فرمایا کہ جو ہمارا ستر ہے، جیسے نماز میں ستر ہے اسی طرح سے باہر بھی ستر ہے، عورتوں کے لیے ستر ہے، مردوں کے لیے ستر ہے. گھٹنے سے نیچے جو چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ تو سب ہوتا ہے. دوسرے ہمارے یہاں مروت ایک لفظ ہے، مروت کے معنی کیا ہے؟ چھوٹے بچے راستے پر کھاتے جاتے ہیں تو ان کو کوئی عیب نہیں سمجھے گا، لیکن کوئی اچھا دیندار آدمی، بڑا بزرگ آدمی راستے پر کوئی کھاتا چلا جائے، ایک ہاتھ میں اس کے چائے کا گلاس ہو اور ایک ہاتھ میں سینڈوچ ہو، کھاتا چلا جائے، کھاتا چلا، اس کو کیا کہیں گے لوگ؟ یہ بداخلاق کہیں گے. اس کو راستے پر کھانے کی چیز نہیں ہے. آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز کھانی ہو تو بیٹھ کر کھائیں، کوئی چیز پینی ہو بیٹھ کر پئیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے شروع کریں. یہ سب آداب ہیں، مروت اس کو کہا جاتا ہے. مثلا ایک آدمی کاشتی کو لوگ کہتے ہیں، لنگی اوپر کیا ہوا ہے، اگر وہ کسی اپنے بزرگ کو دیکھتا ہے تو اور اس کو نیچے کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ ادب ہے، احترام ہے. اسی طرح سے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور سے کہتا ہوں کہ ایک تو چھوٹی چھوٹی پینٹ پہن کر جو ہمارا سب اس پہ نہیں رکھتا ہے اس کو پہن کر جو ہم گھومتے ہیں، ایک تو یہودیوں اور نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کو نہیں پہننا چاہیے. دوسرا یہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں مہذب لوگوں کا لباس کیا ہے، شائستہ لوگوں کا، مہذب لوگوں کا، باادب لوگ کس طرح کے لباس پہنتے ہیں. کیا معاشرے میں ہمارے کس طرح کے لباس پہنتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ مہمان اگر ہمارے گھر میں آ جاتا ہے
تو ہم بنجن پر یا اور کسی لباس پر ہم اس کے سامنے بیٹھ کر گوارا نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ ہم اپنا کرتا نہ پہن لیں اور پورا لباس اپنے جو بدن ہے اس کو چھپا نہ لیں، اس وقت تک ہم اپنے مہمان کے سامنے آنے گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو کیا آپ اس طرح نکل آتے ہیں؟ اچھا مروت رکھنے والا جس کے دل کے اندر کچھ ادب ہے، کچھ تہذیب ہے، کچھ اخلاق باقی ہیں، وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن عزیزوں آج ہم یہ چیزیں کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں کو مخالفت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں سنت عمل روزہ رکھنا، اس کے اندر بھی فرمایا کہ دو روزہ رکھیں، یا تو 9-10 کا رکھیں یا تو 10-11 کا رکھیں، دونوں صحیح ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر نصارہ کی مخالفت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا سنت ہے، روزہ رکھنا انشاءاللہ رکھیں گے۔ تیسری بات جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس پر سب کو افسوس ہے، سب کو تکلیف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کے اندر 2 گروپ ہیں، اگر آپ پوری دنیا کا مطالعہ کریں گے، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حضرت حسین کی قتل پر خوشیاں مناتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت حسین کے قتل پر ماتم کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ مصیبتیں تو پہنچتی ہیں، اسلام کے اندر مصیبتیں پہنچی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا قتل کیسے ہوا، عمار بن یاسر کا قتل کیسے ہوا، حضرت سہیب کو کیسے شہید کیا گیا، حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا گیا، کتنی کہانی ہیں ان کا۔ اگر ہم یوم شہادت منائیں گے، چاہے کوئی بھی شہر ایسا نہیں کھلے گا جس پہ کسی صحابی کی شہادت ہوگی، لیکن اللہ نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ کسی کی شہادت سے وہ شہادت منائے۔ اس لیے ہم کو افسوس ہے، اللہ نے کیا فرمایا، جب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو آپ یہ کیجیے، یہ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبتیں تو اسلام کے اندر پہنچی ہیں، یہ شہادت حسین کی اس بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت کے اندر ہم ماتم منائیں، آپ اپنی جیبوں کو پھاڑیں، آپ اپنے سینے کو پھاڑیں، سر پر ماریں، خون بہائیں جیسے کہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل مخالف ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ہم کو اس پر افسوس ہے، ہم غم میں شریک ہیں، لیکن غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سال عاشورہ کا دن آتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں اور نہ جانے پھر کیا آج کل اپنے سروں پر مٹی ڈال کر سروں پر مارتے ہیں، خون نکالتے ہیں، یہ سب غیر شرعی چیزیں اللہ نے بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ان کی شہادت کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس سے بھی یہ بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے کہ ہم ہمارے آل رسول رہے، آل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے نوازے ہیں، ان کی شہادت امت کا بڑا ہے، امت جو پوری امت کو سے درد ہوا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی الگ واقعہ ہے، لیکن اس پر خوشیاں منانا، اس پر غم کر کے تازیاں منانا یہ بالکل اسلام کے اندر شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جہالت میں بعض لوگ تازیاں نکالتے ہیں اور نہ جانے پھر اس کے لیے 10 دن تک عید بناتے ہیں اور کھیر پکاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ان چیزوں کو کرنا، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جانا یہ بھی درست نہیں۔ اسلام کو چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بس آج کا پیغام یہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے اسلامی مہینوں کے نام کو یاد رکھا جائے، صحیح طریقے پر جیسے اللہ کے رسول کو فرمایا، اور ساتھ یہ ہم رکھیں کہ 12 مہینوں کی جو تعداد ہے کسی پنڈت نے یا کسی اور مذہب نے نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی سے 12 مہینے دیکھیے ہیں، اس کے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ دوسری بات یہ کہ حضور کی مخالفت کرنی ہے اور 10ویں دن ہم کو روزہ رکھنا ہے، 9-10 یا 10-11۔ اس کے فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے آپ سب کو چاہیے کہ ہم سب اس روزے کو رکھیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کریں گے تو پھر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد